اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پیام صبح کی خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ یکم ربیع الاول سے ہم نے آغاز کیا تھا، آپ واقف ہیں اس بات سے، اور پھر روزانہ ہم ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے سرکار دو عالم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے اخلاق و کردار کے حوالے سے، آپ کے پیغام کے حوالے سے۔ امت مسلمہ کا اعزاز تو ہے ہی یہ کہ ہم آخری امت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے، اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا عنوان ہم نے دیا مصطفیٰ جان رحمت۔ حضرت امام رضا شاہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شعر، سلام کا شعر کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ خواتین و حضرات، عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کی زندگی سے نکل جائے خدا نہ خواستہ تو کیا بچا اس کے پاس؟ کچھ نہیں بچا۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم سیکھیں، سمجھیں، مطالعہ کریں سیرت کا، اور ابن قیم فرماتے ہیں کہ سیرت کا مطالعہ کرنا، سیرت کا علم رکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع مصطفیٰ جان رحمت کی سیریز میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیام صبح کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے مولانا قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب، اور ہم سب سماعتوں کا شرف حاصل کریں گے۔ قاری خالد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب، ترجمہ اور حدیث۔
تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ اسی سے متعلق جو حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث کتاب الفضائل سے پیش کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، اور سب سے قبل میری قبر شق ہوگی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں۔ خواتین و حضرات، ایک نعت خواں، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام ان کا محبوب احمد حمدانی۔ کون واقف نہیں اس مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں؟ شاید کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آپ سے واقف نہیں ہے۔ ایک زمانے سے ریڈیو ٹیلی ویژن پر نعت پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک شرف ہے، یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا۔ میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں، آج بھی وہ بات میں دہراتا ہوں کہ جس میں ذکر ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو دہرانی چاہیے۔ ہم کسی کم ظرف سے اپنے محبوب کا ذکر برداشت نہیں کر سکتے، نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر ان سے سننا پسند کرتا ہے جو اس کے محبوب ہوتے ہیں، اس کے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ محبوب احمد حمدانی صاحب اللہ تعالیٰ کے ان چنیدہ بندوں میں سے ہیں جو ایک عرصے سے پوری عمر آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے میں آپ نے صرف کر دی۔ یہ مقامات بڑے بلند ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ خواتین و حضرات، مظفر وارثی صاحب کا کلام اور آواز ہے، اور پیش کر رہے ہیں محترم محبوب احمد حمدانی صاحب۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، سبحان اللہ۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغے فکر و فن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا دھن، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر
خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے حاوی ہوں مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. سبحان اللہ حمدانی صاحب، جزاک اللہ. خواتین حضرات، یہ نعت کے اشعار جو مصرے ہم سن رہے تھے، ایک ایک لفظ، ایک ایک مصرع سبحان اللہ سنہرا. الفقر و فخری کا ذکر ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ فقر میرا فخر ہے. اللہ اکبر. یہاں فقر سے مراد یہ پاورٹی یا غربت نہیں ہے. اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. یہ فقر کی سان کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم پوچھیں گے مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب سے اور مولانا محمد یوسف خان صاحب سے. اور ہم ایک بات اور جو اس نعت میں آئی کہ ماضی سے ہم کو حال دے، جو مظفر وارسی صاحب تحریر فرما رہے ہیں حمدانی صاحب، ماضی سے ہم کو حال کیسے مل سکتا ہے؟ صرف بیٹھ کر بے عملیوں سے نہیں مل سکتا. جب تک کہ ہم عہد حاضر پر اپنا کنٹرول نہیں رکھیں گے. جہاں بانی کا درس جو ہم کو دیا، ہر درس، ایک جہاں بانی کا درس کا ہر درس ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو آپ نے تلاوت کی آیات. سبحان اللہ. خواتین و حضرات، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے عہد کی بصیرت ہو، اپنے زمانے کی بصیرت ہو. اپنے زمانے کی بصیرت حاصل کیے بغیر، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں آگے جائے بغیر کبھی ہم دنیا پر کنٹرول نہیں کر سکتے. صرف ہم بیٹھے رہیں گے، باتیں ہوتی رہیں گی، اور اغیار اور یہ شیطانی قوتیں یہ ہم پر حکومت کرتی رہیں گی، اور ہم ایک باطل نظام کا حصہ بنے رہیں گے، دانستگی میں یا نادانستگی میں. فکر عمل چاہتی ہے اور عمل نظام میں ڈھلنا چاہتا ہے. خواتین و حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. واپس آئیں گے تو لاہور کے دو جید علماء محترم عبدالرؤف فاروقی صاحب اور محترم محمد یوسف خان صاحب تشریف فرما ہوں گے ہمارے ساتھ، اور ہم بات کریں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے موضوع پر. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح کی خصوصی نشریات ماہ مبارک کے حوالے سے، ولادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خواتین و حضرات ہم پیش کر رہے ہیں. موضوع، عنوان ہمارا مصطفیٰ جان رحمت اس سیریز کا، اور آج کا عنوان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تمام جہانوں کے لیے اور رہتی دنیا کے تک کے لیے لائق تقلید اور روشن مثال ہے. تشریف فرما ہے
محترم عبدالرؤف فاروقی صاحب، خواتین حضرات، ممتاز عالم دین، لاہور کا نمائندہ نام، لاہور کا کیا بلکہ اس مملکت کا نمائندہ نام، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب. سب آپ سے واقف ہیں، بہت معروف، مقبول اور محبوب نام. خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال رکھتے ہیں ہم فاروقی صاحب کے سامنے. فاروقی صاحب، اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا موضوع. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فلسفہ یا نظریہ پیش کر کے نہیں دے دیا، رہتے دنیا تک کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک رول ماڈل بتا دیا کہ یہ ہے رول ماڈل، اور قیامت تک کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے واحد راستہ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بتائیے کہ اسوہ ہوتا کیا ہے، اور اسوے میں، سیرت میں اور سنت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بھائی انیک صاحب آپ کا اور دنیا نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امت کی رہنمائی کے لیے اس سلسلے کا آغاز کیا. اللہ قبول. ماہ ربیع الاول کے حوالے سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح پر اور آپ کی سنت اور تعلیمات پر روشنی ڈالنا اور امت تک یہ پیغام پہنچانا کہ ہمارے لیے نجات اور سعادت دونوں کا دائرہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے. ماہ ربیع الاول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک خاص مہینہ ہے کہ آپ کی ولادت بھی عام الفیل کے اسی مہینے میں ہوئی، آپ کی بعثت بھی اسی مہینے میں ہوئی، آپ کی ہجرت کا آغاز جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے جسے ہم ارتحال کا سانحہ کہتے ہیں یا وفات کہتے ہیں یا رفیق اعلیٰ کی طرف آپ کا منتقل ہونا، وہ بھی اسی مہینے میں ہوا. اس اعتبار سے امت ہمیشہ سے اس مہینے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بطور خاص کرتی ہے اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتی ہے. جہاں تک تعلق ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان لفظوں کا، یہ سورہ الاحزاب کی آیات میں سے ہے اور آیت نمبر 21 ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک عقیدہ بھی دیا ہے اور راہ عمل بھی دی. ایک بات تو اپنی جگہ پہ طے ہے کہ نبی جو بھی آتے ہیں، رسول جو بھی مبعوث ہوتے ہیں، وہ لیطاع بإذن اللہ، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ. جو بھی ہم رسول مبعوث کرتے ہیں وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. ٹھیک. اطاعت اور فرما برداری کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور بڑا جامع ہے کہ عقیدے سے لے کر عمل تک، صبح سے لے کر شام تک، زندگی کے آغاز سے لے کر زندگی کے اختتام تک، نبی اور رسول جو ہے وہ اپنی امت کے لیے مطاع ہوتا ہے اور اسوہ حسنہ ہوتا ہے. لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں بالکل اعزاز مختلف ہے کہ پہلے تمام انبیاء ایک ایک امت کے لیے اسوہ قرار دیے گئے، لکل امت رسول، لکل امت رسول، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء ایک ایک قوم کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن مجھے پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ علیکم جمیعا. ٹھیک ہے. تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نسل انسانیت کے لیے اور تمام جغرافیے کے لیے، تمام دائروں کے لیے، قیامت کے تک کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور آپ کا وجود، آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت یہ گویا منزل کی نشاندہی بھی کرتی ہے، اور جس طرح انگلی پکڑ کر کسی انسان کو منزل تک پہنچایا جاتا ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو انسان کو اس کی منزل تک پہنچانے کا اسوہ ہے. کیونکہ کان خلقہ القرآن. جی فرما رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. یوسف خان صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا گفتگو آپ نے فرمائی ہے فاروقی صاحب نے. اب میرا سوال یہ تھا کہ اسوہ، سیرت، سنت، ان کے مابین کیا فرق ہے؟ بعض دفعہ سنت کو سرما لگانا، مسواک کرنا، پائچے اوپر ہونے چاہیے، یہ تمام سنتیں، اور ہر سنت پر جان قربان ہماری. سنت میں اور سیرت میں کیا فرق ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ فاروقی صاحب نے سمجھا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بطور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ایک ہے سیرت طیبہ میں پورے حالات زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے حالات، اس وقت کے معاشرہ، اس وقت کی تہذیب، اس وقت کے اخلاقیات، یہ سب اس سیرت طیبہ کا حصہ بن جاتے ہیں جو کہ ایک تاریخ کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ایک جسم اطہر اور اس سے صادر ہونے والا ہر عمل وہ تو کہلائے گا سنت۔ سنت کی تعریف، ایک سنت کا لفظی مطلب ہے طریقہ، اور جب سنت کی تعریف ہم کرتے ہیں ایک اصطلاحی ایک ٹرم کے طور پر، تو پھر وہاں کیا جاتا ہے وہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برقرار رکھا، اس پر نکیر نہیں فرمائی، یہ سب کے سب سنت میں داخل ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس اوقات ہمارے ذہنوں میں جب یہ بات آتی ہے نا کہ سنت کا معنی طریقہ ہے، کام ہے، عمل ہے، تو بس اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کیا وہ سنت نہیں؟ تو اس کا اب جواب اس تعریف میں مل گیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنت میں داخل، اعمال بھی سنت میں داخل، اور پھر اس کے بعد جو پوری حیات طیبہ ہے وہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیرت سے اسوہ برآمد ہوا۔ بے شک، جس کے تعلق سے یہ آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یوسف خان صاحب، فاروق صاحب، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے، جہاں بات کٹ رہی ہے وہیں سے بات بڑھے گی آگے۔ خواتین و حضرات، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر صبر کے حوالے سے ایک حوالہ اس کا صبر، کسی کا زہد اور تقوی، کسی کی بین الاقوامیت وغیرہ وغیرہ، کوئی پیغمبر، کوئی رسول بادشاہت کے حوالے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، اور آپ کا اسوہ رہتے دنیا تک کے لیے روشن مثال ہے۔ ہر پیغمبر، ہر رسول کی جھلک آپ کے اندر موجود۔ قرآن کریم فیہا کتب قیمہ، جو کتاب آپ لا رہے ہیں رہتے دنیا تک کے لیے، اب کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی رسول نہیں، حق تک پہنچنے کا، اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، پیروی۔ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، اور آخری بات ہو گئی، جب تک اتباع رسول نہیں ہوگی ہم منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، علماء کے جوابات۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح کی خصوصی نشریات مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات، کیونکہ گفتگو شروع ہوئی تلاوت قرآن کریم، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ موضوع ہمارا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو وہیں سے شروع کرواؤں یوسف خان صاحب سے، جہاں سے بات کٹی تھی، جہاں پر وہیں سے ہم آگے بڑھیں گے کہ اسوہ، سیرت اور سنت میں کیا فرق ہے، وہ آپ بات فرما رہے تھے، ہمیں سمجھا رہے تھے کہ کہاں کہاں فرق ہے۔ آپ کی گفتگو، آپ کی تقریر، آپ کے افعال یہ سنتیں ہیں، اور آپ کے اعمال۔ اسوہ کیا ہے، سیرت کیا ہے، اور سیرت برآمد کیسے ہوتی ہے سنت سے، اور پھر اسوہ برآمد ہوتا ہے سیرت سے، اس پہ گفتگو ہم کریں گے یوسف خان صاحب سے۔ لیکن پہلے کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال آپ سے یہ پوچھا تھا کہ قرآن کریم کی کس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام
अहमद आया है। सही जवाब सूरह सफ। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। असहाब कहफ जब गार में छुपे हुए थे तो उनके साथ कौन सा जानवर था? 3 ऑप्शंस, घोड़ा, कुत्ता या बकरी। सही जवाब रवाना फरमाने के लिए हमारे फोन नंबर्स हैं 042-363-08159, 042-363-67405। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप SMS करना चाहें अपना सही ऑप्शन तो रवाना फरमाइए 3031 पर, और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं अपना दुरुस्त ऑप्शन तो हमारा ईमेल एड्रेस है ps@duniatv.tv। अच्छा, मुझे ये बताया जा रहा है कि कुछ कॉलर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो पहले मैं कॉल्स ले लूं क्योंकि दूर दूर से कॉल्स आती हैं, उसके बाद हम बात आगे बढ़ाएंगे वहीं से जहां बात कटी थी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम अनीक भाई। जनाब वाला। अनीक भाई, ये पूछना था जी कि क्या ये बात सही है कि अगर हमारे दिल में ईमान की हलावत हो जी तो उस पे चलना हमारे लिए ना सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि हम शौक से उस पे चलेंगे ना? बहुत अच्छी बात है। तो तो इसमें और ये हलावत जो है ये तदब्बुर और तफक्कुर से पैदा होती है, क्या होता है, ये कैसे पैदा होती है? तदब्बुर या तफक्कुर से पैदा होती है या अमल से पैदा होती है, इत्तिबा से पैदा होती है ये। लेकिन हम इसका जवाब लेना चाहेंगे यूसुफ खान साहब से। जो सवाल आप तक आवाज़ पहुंची, जी जी, क्या फरमाएंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब भी अता फरमाया और फरमाया कि मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद रसूला, कि जो शख्स अल्लाह को अपना रब माने, इस्लाम को अपना दीन समझे और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल समझे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाक़ा ताअमल ईमान, उसने ईमान का मज़ा चख लिया, उसको ईमान की हलावत मिल गई। अल्लाह पर ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, और फिर उस इस्लाम को दीन समझे, तो ऐसी सूरत में 100% बात दुरुस्त है कि उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की ताअत इंतहाई आसान हो जाएगी। इसलिए कि अब उसको मिठास मिल गई, उसको जायका मिल गया, उसको एक चाशनी मिल गई इस सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने में। ठीक। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ पैदा किए बगैर अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा हो ही नहीं सकता, ईमान की हलावत महसूस ही नहीं हो सकती है। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जनाब एजाज मुजफ्फर बोल रहा हूँ कराची से। मैं आपका मुस्तकिल कॉलर हो चुका हूँ। जी जनाब वाला, कल भी कॉल आई थी आपकी। जनाब जी जनाब, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी दुआएं करते थे वो अपने लिए नहीं, अपने अहले अयाल के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत की भलाई के लिए करते थे। ठीक है ना, पूरी उम्मत की भलाई के लिए, और जितनी भी दुनिया के अंदर बुराइयां हैं उससे दूर रखने के लिए ही दुआएं करते थे। आज हम आज हम जो दुआएं करते हैं वो दुनियावी उमूर से मुतालिक दुआएं करते हैं। जैसे रिस्क से मुतालिक अल्लाह हमारे रिस्क में इजाफा कर दे। रिस्क तो वो देने वाला है, वो तो रज़ाक है जनाब, वो तो रज़ाक है ना। तो हमें तो ये दुआ करनी चाहिए, जिस हस्ती से हम दुआ कर रहे हैं उसके शायाने शान नहीं कर रहे हैं हम दुआ, हम तो बस सिर्फ दुनियावी उमूर से मुतालिक। तो हमने अपने किरदार को भी बुलंद नहीं रखा हुआ है। आज हमें क्या हो गया है, वो सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक सुन्नत पे तो अमल कर लें, हम एक सुन्नत पे हम अपने गेटअप को हमने चेंज कर लिया है। आपने शुरू में ये फरमाया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमाते थे कि मेरा फक्र जो है वो मेरा फख्र है। जी, अल फख्र है ना। हमने तो आज अपने गेटअप को बिल्कुल चेंज कर लिया है, तसन्नो बनावट, हमारा लिबास देख लें, ठीक है ना, बिल्कुल उलट हो गया। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आज हमारी दुआओं में क्यों नहीं असर रहा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि फक्र से मुराद फकीरी नहीं है, गुर्बत नहीं है, इफलास नहीं है, तंगदस्ती नहीं है। फक्र से मुराद खुदी की तामीर है, मर्द मोमिन की तामीर है, और भरोसा मुकम्मल अल्लाह ताला पर, यह है फक्र। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब वाला फरमाइए सर। रहमत अली मैं बोल रहा हूँ लाहौर से ही। सर रहमत अली। सर रहमत साहब फरमाइए। सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत कौन सी है जी? सबसे बड़ी मेरी असेसमेंट के मुताबिक कुरान का नफाज सबसे बड़ी सुन्नत है,
یہ دور نبوت شروع ہوا تو یہ شروع ہو گئی، ختم ہوا تو یہ ختم ہوئی، اور اس لحاظ سے بھی کہ ایک نظام ختم ہوا دوسرا نظام برپا ہوا. سبحان اللہ. یہ میری خیال ہے. اچھا سوال، کیا اچھا سوال فاروقی صاحب. سب سے بڑی سنت کون سی؟ سوال سمپل سا، لیکن جواب اس میں تہداریاں کتنی ہیں، پہلو کتنے ہیں اس کے. یہ قرآن کریم موجود ہے. کان خلقہ القرآن کی بات ہوئی، جواب آیا. اچھا، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کر دینا، کیا یہ سب سے بڑی سنت نہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کیا فرمائیں گے؟ جب ہم نے یہ مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی کامل نمونہ ہے، تو جہاں تک تعلق نظام کا ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ایک نظام دے کر گئے ہیں، اور نبوت سے خلافت کی طرف ہم منتقل ہوئے ہیں. چودھری رحمت علی صاحب کا سوال بالکل درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو جواب بھی انہوں نے خود ہی دے دیا وہ بالکل درست ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک نظام دے کر گئے ہیں، اور اس نظام کو ہی آگے چلانا یہ اسوہ حسنہ پہ عمل ہے. جب تک ہم اس نظام کو آگے نہیں چلائیں گے، وہ نظام کیا ہے؟ خلافت کا نظام ہے. یعنی نبوت ختم ہوئی تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام اس امت کو پیغمبر دو عالم نے عطا کیا، اور وہی نظام ہے جس نے انسانیت کو فلاح دی، انسانیت کو امن دیا، انسانیت کو اس کے حقوق دیے، اور امت مسلمہ کو پوری دنیا میں ایک ایسا مقام دیا کہ جس کے بعد جو ہے انسانیت اس کی طرف دیکھتی ہے. آج جو انسانیت تڑپ رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، اور انسانیت جو ہے وہ استحصالی نظاموں کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو آگے نہیں بڑھایا، اس پر عمل نہیں کیا، اور اسوہ حسنہ کو قائم کرنے کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے تھے وہ ہم نہیں کر سکے. جہاں تک تعلق ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے متعلق اس آیت کا، میں ایک ضروری بات اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ الاحزاب کی آیت ہے. سورہ الاحزاب وہ صورت ہے کہ جسے غزوہ خندق کے موقع پر نازل کیا گیا. احزاب یعنی اس وقت کی جو دنیا تھی، عرب دنیا، اس کے تمام احزاب جو شیطانی قوتیں تھیں وہ اسلام پر اور اسلامی ریاست پر حملہ آور ہوئی تھی. اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی معیت میں، صحابہ کرام کے مشورے سے اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے خندق کھودی، اور اس خندق کے اس پورے غزوے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یعنی ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 21 ہے، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 20 اور اس کے بعد کی آیت نمبر 22، ان دونوں میں الاحزاب کا ذکر ہے. پہلی آیت میں جو سیاق میں ہے وہ آیت تو منافقت کی موت ہے، اور جو آیت نمبر 22 ہے وہ گویا صحابہ کرام کے ایمان، جذبہ جہاد، شوق شہادت اور فدائیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے. پیغمبر دو عالم کا اسوہ حسنہ کیا تھا کہ اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے جس طرح آج الاحزاب ایک جو ہے پوری دنیا کی شیطانی قوتیں مسلمانوں پر اور اسلامی ریاستوں پر حملہ آور ہیں، بالکل یہی نمونہ تھا اس وقت جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسلامی ریاست یعنی مدینہ منورہ کو بچانے کے لیے خندق کھود رہے تھے. تو جہاں اسوہ حسنہ کے ہم سنت لیتے ہیں لباس میں، بود و باش میں اور تمام معاملات میں، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس آیت کا سیاق و سباق جو ہے وہ جذبہ جہاد سے ہے، شوق شہادت سے ہے، اسلامی ریاست کے دفاع سے ہے، اور وہ نظام جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس نظام کو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اور انسانی حقوق جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے اس نظام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے ساتھ تعلق ہے. یہ اسوہ حسنہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی نظام کو نافذ ہونا ہے اور نظام کے دفاع کے لیے پھر اپنے آپ کو میدان میں اتارنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پہلے نظام نافذ تو ہو جائے، جی اس کے بالکل، بعد اس کا جی دفاع ہو. بالکل ایسے ہی. یہ جو آپ نے جہاد کی بات کی، یعنی کوشش جی صحیح ہے، پہم بالکل، صحیح ہے، مسلسل. جہاد کا مطلب فوراً قتال نہیں ہے. نہیں، وہ بالکل درست ہے، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. غزوہ احزاب جو ہے نا جی، غزوہ احزاب تو دفاعی
غزوات، جی، اور دفاعی پوری غزوات۔ دنیا کا کفر جو ہے اس وقت کی معروف دنیا، عرب دنیا جو ہے، اس کی تمام احزاب اور تمام قوتیں اسلام پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی مدینہ کی حفاظت کے لیے۔ تو نظام کا قائم کرنا یہ ہم پر سب سے پہلے ضروری ہے، اور پھر جب نظام قائم ہو جائے تو اس کے دفاع کے لیے پھر غزوہ احزاب جو ہے اس کا سارا جو پس منظر ہے وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ جی یوسف صاحب، جو جہاد کی بات، کوشش کی بات، اور جہاد اصغر بھی ہے، جہاد اکبر بھی ہے، دین کی اشاعت، دین کے پھیلاؤ کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام جہاد ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، بے شک۔ اچھا، وہ بات جہاں کٹی تھی وہیں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بات وہ شروع کریں، اور یہ بات بہت اہم کہ نافذ ہونا ہے دین کو، پہلے میری ذات پر سر سے پاؤں تک، اس کے بعد میرے گھر والے، انذر عشیرتک الاقربین، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہاں سے بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یعنی اقتدار کو میرا مددگار بنا، یہ دعا مانگ رہے ہیں ہجرت کے وقت۔ یہ سب اسوہ، اور پھر کہ حنین و بدر و خندق ہیں جنوں کی جلوہ گاہ ہیں۔ پھر قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہاں تک بات پہنچتی ہے۔ یہ سب اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے ہیں۔ قابل تقلید کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے، جب تک عمل نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ جو معاملات ہیں اس پر گفتگو فرمائیے۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک بھائی صاحب کا سوال آیا تھا کہ ہم دنیا ہی مانگتے ہیں، تاکہ اس کو میں اس سے لنک تھوڑا سا کر سکوں کہ ہم آخرت نہیں مانگتے اور دنیا رزق وغیرہ مانگتے ہیں۔ تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو سب سے زیادہ دعا مانگی، سب سے زیادہ جو دعا مانگی اپنے لیے، اور پھر صرف اپنے لیے نہیں، سب کے لیے، اس کا صیغہ، اس کا لفظ آپ ذہن میں لائیے تو حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ دعا یہ مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں ایک سبق تو یہ ملا کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی مانگنی چاہیے، دنیا نہیں مانگنی چاہیے، دنیا میں بھلائی مانگنی چاہیے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اور پھر ربنا آتنا جمع کا صیغہ، اے اللہ ہمیں عطا فرما، صرف اپنے لیے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ کہ ہمیں دنیا میں بھی خیر کی تلاش، خیر مانگنا، اور آخرت میں بھی خیر مانگنا۔ اور اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے سیاق و سباق میں فرمایا کہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جی، یہ بھی فرمایا آپ نے۔ اور وہ جو ایک عربی محاورہ یاد آیا آپ کی گفتگو سے کہ الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک روزہ ہے اور ہم اس دن روزے سے ہیں۔ بے شک، دنیا سے ہمارا تعلق ایسا ہی ہے۔ بالکل بالکل۔ اس کے لیے واحد حل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ذہن میں رکھ لیا جائے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں آپ کے اعمال اگر اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گے اور ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہوگی، انشاءاللہ آخرت میں اس کھیتی کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اس کھیتی کی تیاری، اس کھیتی کے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، اس کے 5 شعبے ہیں، جس سے آپ نے جو سوال فرمایا کہ ہماری زندگی میں اسوہ حسنہ کے شعبے کیسے آئیں گے، تو 5 شعبے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ جب انسان اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان 5 شعبوں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی جامعیت نظر آئے گی، اور اس ایک انسان کے اندر پوری زندگی ڈھل جائے گی، اس کی زندگی کے ہر شعبے میں۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، یہ 5 شعبے۔ اب اس کو اگر اختصار کے ساتھ میں بیان کروں تو میں 3 چیزیں دیکھتا ہوں کہ تلاش حق، اعلان حق، اور نفاذ حق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر؟ آج امت مسلمہ، ہم آخری امت ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اعزاز کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی۔ آج اس ذمہ داری کی ادائی بہتر انداز میں، بندگی اللہ کی، نمائندگی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر انداز میں کس انداز سے ہو سکتی؟
شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے. جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ کان خلقہ القرآن، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت جو ہے وہ قرآن مجید ہے. تو مولانا احمد علی لاہوری ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور بندگان خدا کو، قوم کو، انسانوں کو ان کی خدمت سے راضی کر لو. یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور یہی قرآن مجید کا خلاصہ ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ لفظ اطاعت جو ہے قرآن مجید میں بھی بار بار استعمال ہوا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار استعمال فرما رہے ہیں. اور اب انسانیت کے لیے اطاعت کس کی ہے؟ فرشتوں کے حوالے سے ایک جملہ آیا ہے کہ فرشتوں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں لمبی بات تو نہیں اس وقت کر سکتا. آخری جو جملہ ہے فرشتوں کا وہ یہ تھا کہ من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس. کہ جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور محمد کیا ہے؟ محمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہیں، حق اور باطل کے درمیان، سچائی اور جھوٹ کے درمیان، نور اور ظلمت کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی ذات اور شخصیت اب انسانیت کے سامنے ہے تو وہ ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان کی اطاعت کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا وہ نجات نہیں پا سکتا. سبحان اللہ. حق اور باطل کے مابین فرق، خیر اور شر کے مابین فرق. لا تلبسوا الحق بالباطل، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. اجازت ہو تو ایک کال لے لوں؟ جی بالکل. ٹھیک. السلام علیکم سر. آصف صاحب حیدرآباد سے. وعلیکم السلام. جی آصف صاحب. سر عظیم بھائی یہ مجھے معلوم کرنا تھا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ اچھا، آپ کلمے میں کیا پڑھتے تھے؟ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک علمی کمی کو دور کرتے ہیں. یوسف خان صاحب آپ فرمائیے کہ آپ جو کلمہ ادا کرتے تھے وہ کلمہ کیا؟ دراصل جب ہم اپنے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں نا عام معاشرے کے اندر تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے بارے میں کیا بات کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو. تو اس وقت بھی یہی سوال آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح درود بھیجتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہی الفاظ فرماتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا سوال اس سلسلے میں آگے ایک یہ بھی ہوگا، اس سوال کے ذیل میں ایک سوال میرے ذہن میں اٹھا کہ اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دعا کے الفاظ ہیں وہ جو معنی ہے، آپ بھی وہ دعا پڑھتے تھے اذان کے بعد؟ بے شک اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک وعدہ کیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. جی جی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب مقام محمود عطا فرمائے گا. تو اذان کے بعد دعا میں اصل میں یہی مرتبہ مانگا گیا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، اس لیے کہ وہ مقام جس کو مل جائے گا اس کے بعد جنت کے اندر اور کوئی اعلیٰ مقام نہیں. اور یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات خود ادا فرماتے تھے. اور ہمیں یہ دعا پڑھنی حسنہ اور کامل نمونے کا معنی یہی ہے کہ جو کچھ امت سے کہا جا رہا ہے پیغمبر خود اسے کر کے دکھاتا ہے. ٹھیک، بالکل. یعنی جس چیز کا پابند بنایا گیا ہے امت کو تو پیغمبر خود اس پہ عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ یہ کرے تاکہ امت اسے دیکھ کر ایسا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری کال لیتے ہیں، اس کے بعد اس موضوع پہ انشاءاللہ کسی اور محفل میں ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر عابد حسین بات کر رہا ہوں سر، گجرات. جی عابد صاحب.
سر پہلی بات تو فرسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں شرکت کر بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا سوال رکھنا چاہوں گا. سر میں نے بھی دین کا طالب علم ہی سمجھ لیں, اتنی زیادہ سمجھ تو نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہوں. تو علماء اس وقت جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پہ زیادہ زور دیتے تھے کہ کفر بالطاغوت, لوگوں کو سمجھایا جائے کہ کون سی شیطانی قوتیں ہیں, لوگ صحیح اس کو کلیئر نہیں کرتے. کیا یہ کلیئر کرنا ضروری نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ چیزیں سب سے زیادہ کلیئر کی جاتی تھیں کہ کفر کیا ہے, اسلام کیا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا. ایک حدیث ہے یا کہ آیت کریمہ ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا حدیث ہے, جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا. ٹھیک ہے. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو نمازیں وہ چھوڑ سکتے تھے؟ نہیں چھوڑتے تھے. ممکن تو نہیں. ابھی ہم لوگ سرکار دو عالم موجود ہیں, ہمیں کوئی کلیئر نہیں کرتا, لوگوں کو کلیئر نہیں کرتا کہ یہ چھوڑنے سے اسلام سے نماز اور کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے. تو اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ یہ ایک میرا نہیں بتائی جا رہی ہیں. ہمارے علماء کرام اللہ انہیں سلامت رکھے یہ بتا رہے ہیں, مسلسل بات ہو رہی ہے. یہ حدیث بھی تو آپ تک علماء کے ذریعے پہنچی. کیا اچھی بات کہی کہ یہ حدیث بھی آپ تک علماء کے ذریعے پہنچی ہے. علماء تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن کیا ہم اپنی ذات پہ, جیسے کہ اب پہلے عرض ہو چکی ہے یہ بات کہ کیا ہم اس 6 فٹ کے بدن پر دین نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ اس ذات پہ دین نافذ ہو جائے, معاشرے پر نفوذ ہو جائے گا. کیا میرا کمٹمنٹ ہے جو میں نے وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں جن کا امتی ہوں, جن کے لیے میں یہ پروگرام کر رہے ہیں, یہ گفتگو ہو رہی ہے, کیا ہم نے اپنی زندگی کو اس اسوے سے جوڑا ہے؟ حق و باطل کی بات کی, فاروقی صاحب نے بھی فرمایا کہ حق اور باطل کے مابین فرق, اور پھر جس پہ میں نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل. ہم علماء کے پاس جاتے تو نہیں ہیں لیکن اپنی بے عملی کو علماء کے کھاتے میں ڈال دیتے. ایسا بالکل نہیں. اور خیر بلیم گیم تو ویسے نہیں ہونا چاہیے. میں ٹھیک ہو جاؤں گا, بس یہ کائنات خود ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہونے کا آغاز مجھ سے ہونا چاہیے, اور اس کے لیے نمونہ بھیج دیا گیا ہے. نمونہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچنے کا واحد راستہ, اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ, کیونکہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی, یعنی بندگی بھی آپ نے بتائی ہمیں اور انسانیت کی خدمت بھی آپ نے ہمیں بتائی. خلاف پیغمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. سبحان اللہ. یہ بات سے ہمارے لیے بہترین. سبحان اللہ. فاروقی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ خان صاحب کو دے دیجئے. جی بالکل صحیح. اور خان صاحب اس شخص کے نام کا اعلان کریں گے. ایک پرچی نکال لیجیے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اعلان فرما دیجئے. یہ کوئز کا ایک سوال روز رکھتے ہیں ہم تاکہ دینی معلومات کا فروغ ہو, اور خاص طور پر ہماری یوتھ میں, نوجوانوں میں. جو سوالات سنے آپ نے ابھی یہ, اور پھر جو صحیح جوابات آتے ہیں, یہ کوئی 500-600 افراد جواب اندازاً صحیح بھجواتے ہیں تو ایک پرچی نکلتی ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے شاید. اور ہم دینی کتب پر مشتمل ایک تحفہ ہوتا ہے, وہ گفٹ ہیمپر ہم روانہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ارشاد. کون ہے آج کے دینی کتب کو ہدیتاً حاصل کرنے والے دانش عدنان ملتان سے. دانش عدنان صاحب ملتان سے. دانش صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ, کیونکہ کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر. خواتین و حضرات, آج لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ایک بہت بڑی آیت کا ٹکڑا, اس پر بات کرنے کی کوشش کی. محدود وقت اور لامحدود گفتگو. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس کا احاطہ کسی حد تک کیا انسان کا ذہن ادراک کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں. کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو سے کچھ نئی باتیں سامنے آئیں, سامنے لائیں, اور ہمارے علماء کرام اللہ انہیں سلامت رکھے کہ یہ آتے ہیں, بتاتے ہیں ہمیں, اور ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں, ہمارے ایمان کو زندہ رکھتے ہیں. یہ گفتگو جو حرارت پیدا کرتی ہے ہمارے اندر. خواتین و حضرات, کل 12 ربیع الاول, کل کا دن اس کائنات پر رحمتوں اور برکتوں کا دن. آپ تشریف لا رہے ہیں. حضرت آمنہ کے گھر میں بہار آ رہی ہے. گھر میں بہار نہیں آ رہی بلکہ پوری کائنات کے لیے بہار آ رہی ہے. خواتین و حضرات, اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت عطا فرمائی آپ کی بعثت کی شکل میں,
اور ہم پر رحمت یہ کہ ہمیں آپ کا امتی بنایا. یہ خواہش تھی انبیاء علیہ السلام کی کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہو جائے. ہمیں یہ امتی ہونے کا شرف کیسے حاصل ہو گیا؟ خود بخود حاصل ہو گیا. اب اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیے بغیر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں ہمیں پہنچنا ہے. خواتین حضرات، کل بادشاہی مسجد سے پروگرام پیش کیا جائے گا. خصوصی پروگرام کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.